السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں آپ کو ایک میوزیم میں لے کے آیا ہوں جو کہ حرم کے قریب ہے، ملک فہد روڈ پہ، مین روڈ پہ ہے، اور اس کے ساتھ جبل احد کے بھی قریب ہے، اور یہاں سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا جبل احد کا۔ اس میوزیم میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے سعودی عربیہ کی ثقافت اور مدینہ کی ثقافت کے بارے میں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی ثقافت ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ آئیے چلیے دوستو، یہ ہم میوزیم میں آئے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس سامنے ایک توپ کا ماڈل پڑا ہوا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ میں جب بھی رمضان میں، خصوصی طور پہ جب افطاری کا یا سحری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا خاص طور پہ، تو ہمیں ایک بم کی آواز آتی تھی، اور وہ توپ ہے، ابھی بھی آتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی توپ ہے جس میں یہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، آپ نے پرانے برتن بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اندر آئیے، آپ کو مزید بھی کچھ چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ ہیں جی پرانے سکے جو سعودی عربیہ کے، اور آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو پرانے سکے یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں، لیکن اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا کیونکہ یہ بہت بری بات ہے۔ اور یہاں پر آپ آئیے، یہ اونٹ بھی اصلی ہے، کچھ چیزیں بھری ہوئی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ تگڑا کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں جی، یہ ہے پہلے زمانے میں سعودی عربیہ میں جو یہ لوگ تھے، یہ سکے اسی طرح کی چیز میں جمع کرتے تھے، اور یہ اس کو پھر خزانے کے طور پہ یعنی مٹی میں دبا دیتے تھے۔ اور یہ پہلے تو فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، کھجوروں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اس میں اپنا کھانا وغیرہ شوٹ کرتے تھے۔ باقی آئیے آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ جیسے دیکھیں، ان کی روایات ہے قہوہ وغیرہ کے لیے، اور یہ اس پہ عربی میں کچھ لکھا بھی ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اور یہ ان کی مجلس ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں جی، یہ ان کے برتن ہیں، ان کی روایات ہیں کہ کیسے انہوں نے وہ مجلس وغیرہ کے بیٹھنے کے لیے انتظامات ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ آج بھی ہے، لیکن تھوڑا سا لیٹسٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ اسی طرح کی روایات ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ ان کی ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، پرانا ٹیلی فون پڑا ہوا ہے، اور جو ہمارے بھی زمانوں میں ہوتا تھا، تو پہلے کال ملائی جاتی تھی، کافی انتظار کیا جاتا تھا کہ بھی کال ہم نے سعودی عرب میں ملانی ہے، پھر 2 دن کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد وہ کال دوبارہ ہمیں آتی تھی۔ یہ ریڈیو ہے، یہ پرانا ٹیلی ویژن ہے۔ آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ ان کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوگا، تو بہت ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں۔ تو یہ پنکھا ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، اور یہ مرر ہے جو کہ پہلے میک اپ کے لیے یوز ہوتا تھا۔ تو آئیے کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ اچھا، یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ جنگیں جب ہوتی تھیں تو اس طرح کا جنگی لباس پہنا جاتا تھا، خاص طور پہ بازو کے اوپر اور سر کے اوپر، کوئی نیزہ وغیرہ نہ لگ جائے، اور یہ ڈھال کی صورت میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ اس کا ایک نمونہ، اور اس طرح کے بھی جو ہتھیار ہیں وہ بنائے جاتے تھے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ خیر میوزیم کا ہی ہے، تو یہ بھی خانہ کعبہ کے غلاف کی وہ جو پہلے کی جو ہے نا سیمپلز ہیں۔ یہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے ان کا لباس جو کہ ایک سردار پہنا کرتے تھے، اور یہ ان کی روایات میں تھا، اور یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی۔ آپ یہاں پر خود بھی آ سکتے ہیں، اور یہ حرم سے قریب ہی ہے، تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جبل احد سے میرا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ دیکھیں، سلائی مشین تو خیر آج کی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی روایات ان کی تھی۔ یہ صندوق اس طرح کے، آج کل تو یہ صندوق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چکی ہے آٹے کی، یہ آٹے کی چکی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا پیسنے کے لیے۔ آج کل تو سارا مشینوں سے آ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں کتنی محنت کی جاتی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ عمرے کے لیے میرا خیال استعمال ہوتا ہے شاید، جو آج کل بھی ہو رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ میوزک وغیرہ کے لیے یہ جس طرح کے ہیں، اور یہ بھی آٹے کی روٹی بنانے کے لیے بیلنا جس کو بولتے ہیں۔
وہ چیز ہے. اور یہاں پر کوئی بھی مسالہ جات کو پیسنے کے لیے یہ بنا ہوا ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ لکڑی کاٹنے کے لیے پرانے زمانے کے اوزار ہیں. اور یہ ہے کپڑا بنانے کی. اس کو دھاگوں کے ساتھ کپڑا بنایا جاتا تھا. یہ حرم کی وہ خطاطی ہے یا وہ کپڑا ہے جو کہ بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہے یہ. لیکن یہ اصلی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی کاپی ماڈل کے طور پہ یہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرنالہ ہے. جیسے آپ بیت اللہ میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اوپر سے پانی نیچے آنے کے لیے اس کو یوز کیا گیا ہے. یہاں پر بھی یہ لکھا بھی ہوا ہے. اور یہ مقامی ابراہیم علیہ السلام کی جو پاؤں مبارک ہے، خانہ کعبہ میں جائے تو وہاں کو اس کو دروازہ کھولنے کے لیے جو ہے یہ اس کی چابی ہے. لیکن یہ اوریجنل چابی نہیں ہے، انہوں نے اس طرح کا ماڈل بنا کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور یہ والی جو ہے یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا جو گھر ہے یہ اس کی چابی ہے. یہ باقاعدہ یہاں پر لکھا بھی درج بھی ہوا ہے. اور باقی یہ تلواریں جس طرح یوز کرتے تھے، ایک تلوار کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی وہ رکھے ہوئے ہیں چاقو وغیرہ. اور یہ دیکھیں جی، یہ ان کا جو پہلے سٹارٹنگ میں جب سعودی عربیہ میں تو اس طرح کا لباس پہنا جاتا تھا اور توپ تھی، اور یہ اس کے اوپر باقاعدہ شرطے کا اور جو عسکری اور سیکیورٹیز کے لوگ تھے وہ اپنا استعمال کرتے تھے. یہاں پر خاص چیز جو یہ ہے دکھانے دیکھنے والی، ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی اور یہ اس کا ماڈل ہے، لیکن جو اصلی تلوار ہے وہ ترکی میں ادھر میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیا تلوار ہے اور چلانے والا کیسا ہوگا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور سبحان اللہ. ہم تو یہ جو ماڈل ہے اسی کو دیکھ کے تو ایک رکت سی طاری ہوتی ہے. یہ نیزے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تقریباً مجھے لگتا ہے خاتون کا لباس ہے، اور وہ جو پہنتی تھی اس اپنے سیکیورٹیز کے لیے. باقی آگے آپ کو دوسری چیزیں بھی دکھاتے ہیں. یہ ٹائپنگ کا جو انہوں نے نیا سلسلہ، ایک کمپیوٹر آج کل تو ہے لیکن یہ ٹائپ رائٹر ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھائی کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا. اور غالباً یہ ہے موویز، ہاں سینما کے لیے جو استعمال ہوتی تھی. ابھی تو ساری ڈیجیٹل HD آ گئی ہے، K8K آ گئی ہے. یہ فلم چلتی تھی اور وہ سارے ہمیں دیکھنے کو ایک فلم ملتی تھی. یہ دیکھیں یہ ٹیوب لائٹس، جیسے یہ اس کو اندھیرے میں جلانے کے لیے گیس اور اس کے ساتھ جلاتے تھے آئل کے ساتھ. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سر پہ پہننے کے لیے. بہت اچھا بنایا ہوا ہے، بہت اچھی کوشش کی ہوئی ہے انہوں نے. اور یہ ساری دیواریں بھی آپ کچی دیکھ رہے ہیں ساری جو بنی ہوئی ہیں، تو ایک پرانی لک نظر آتی ہے یہاں پر. تو مزید چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. پلیز اسٹاپ. یہ دیکھیں جی یہاں کی خاتون اور اس طرح کا لباس پہنتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت، تو یہ ان کی روایات ہیں. اور یہ نیچے تک ان کے پاؤں تک نظر نہیں آتے. اور ابھی آپ آئیں ادھر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ چاقو رکھا ہوا ہے اور یہ اس کو ہلاک بولتے ہیں. اور یہ کٹنگ شٹنگ کروانے کے لیے یہ ساری چیزیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور بہترین شاپس ہی بنائی ہوئی ہے. اور اس پہ یہ دیکھیں، اس پہ یہ جو ہے نا پہلے زمانے میں یہ اس طرح کے ساتھ کرتے تھے اس کو تیز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے دف بجانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ بندوق وغیرہ کو ریپیئرنگ والی کی دکان ہے، جو پرانے زمانے میں کس طرح کی ریپیئرنگ کے لیے شاپ ہوتی تھی اور کیسے اس کو یوز کرتے تھے. یہ بیڑیاں وغیرہ ڈالنے کے لیے، کسی کو قید کرنے کے لیے، یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح. اور یہ ایک بکالہ ہے چھوٹا سا، اور دکان، جنرل سٹور. اور دیکھیں پرانی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں.
ٹیم ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، کوکو کولا، پیپسی کولا اور ہائی اسپاٹ اور اس طرح کی مرنڈا کی. تو یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دکان ان کی چل رہی ہے. دکان میں ماشاءاللہ سامان بہت ہے اور یہ لٹو وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، بچوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ پھول، یہ خاص ایک یہاں پر جو تو سعودی عرب مدینے میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ خاص قسم کا ایک ناشتہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں پائے اور چنے بہت سارے لوگ کھاتے ہیں پاکستانی، اور ادھر یہ چیز کھائی جاتی ہے صبح کے ناشتے میں، اور اس کو پھول بولتے ہیں. اچھا یہ ہے جی گولیاں وغیرہ ڈالنے کے لیے پرانے زمانے میں یہ ساری چلی ہوئی ہیں، کوئی بھی نہیں پڑی ہوئی ایسی کہ جو چلا سکیں، تو یہ سب خالی ہیں. اچھا موبائلز کی شاپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. موبائل شاپ، یہ پرانے زمانے کے موبائل ہیں، اور یہ دیکھیے ابھی تو نیا زمانہ ہو گیا. یہ موبائل ریپیئرنگ کی یا موبائل کی شاپ ہے، آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ ان کا ایک میوزیم ہے. یہ ایک ممی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، جس طرح فرعون تھا نا اس کی ممی سیو کی ہوئی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ سعودی عربیہ میں جو یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں کو آئیڈیا ہو سکے، سارے تو جا کے نہیں اس کو دیکھ سکتے، اور لیکن یہاں پر انہوں نے یہ بنائی ہے. اچھا یہ جنہوں نے میوزیم بنایا ہے، یہ جنہوں نے یہ کاوش کی ہے، یہ ان کا ہے. یہ ان کا سیم اس طرح کا مکہ میں بھی ہے، تو وہاں پر بھی. اور یہ پکچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرانے تھوڑا جب توسیع کا کام ہو رہا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہ اس وقت کی ہے. لیکن یہ جتنا ایریا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بھی باقی نہیں بچا، یہ سب انہوں نے فنش کر دیا ہے. یہ بہت پرانے زمانے کی تصویر ہے. تو ابھی یہ ریڈیو آپ چیک کریں، اور یہ ٹیلی فون آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے، تو شاید ہمارے بچوں کے لیے یہ نئی چیز ہوگی کہ یہ کیا ہے. اور باقی یہ بیٹھنے کے لیے مجلس ہے، تو یہاں پر لوگ بیٹھ کے حقہ پیا کرتے تھے. یہ حقہ بھی دیکھتے ہیں آپ، حقہ پینے کے لیے، اور ڈنڈا پاس ہوتا تھا تو ایسے پیا جاتا تھا. مجھے تو پسند نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ پیتے تھے اور ابھی بھی. اچھے ہیں، مزے کی چیزیں ہیں. تو آپ نے اگر کوئی ٹائم آپ نے گزارنا ہو، دیکھنا ہو، تو چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور مدینہ ہے، مدینے کی تو ہر چیز ماشاءاللہ اچھی ہے. یہ بندوقیں بھی ماشاءاللہ دیکھیں آپ، اور یہ پسٹل ہے. اچھا پسٹل کی پہلے گولیاں کس طرح کی ہوتی تھیں وہ نا ہم پرانے زمانے میں فلموں میں دیکھتے تھے. اچھا یہ اس کے ساتھ جو پتھر پڑا ہوا ہے نا، یہ پتھر ادھر سونے کے پہاڑ ہیں جس میں سے یہ سونا تھوڑا بہت نظر آتا ہے. تو اس میں تانبا بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہوا بہت کچھ ہے سعودی عربیہ میں. آپ لوگ آئیں اور دیکھیں. اور یہ ان کے بادشاہوں کی تصویریں ہیں. یہ سلمان صاحب ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں جو ابھی آج کل سارے نظام عموم وہ چلا رہے ہیں. اچھا یہ بھی لباس ہے، یہ سیکیورٹیز والوں کے لیے ہے ماشاءاللہ. اور اس جھنڈے سے، ہاں پولیس، اور اس جھنڈے سے تو ہمیں ویسے ہی بڑا پیار ہے. اچھا یہ پی سی او، یہ بھی بڑی خاص چیز ہے. پرانے زمانے میں جب ہم تو نہیں، خیر ہم سنا کرتے تھے کہ پی سی او کے پیچھے لمبی لائنیں لگا کرتی تھیں فون کرنے کے لیے نا. تو یہ وہ ہے، کال اس میں پیسے ڈال دیتے تھے اور پھر کال ملاتے تھے. بات کرتے کرتے ہی وہ پیسے ختم ہو جاتے تھے، اور اس طرح کے بوتھ بنے ہوئے تھے بہت سارے. تو ہاں یہ ایگزیکٹلی یہ پہلے زمانے میں یہ اس طرح کی یعنی بوتھ لگے ہوتے تھے. اپنے گھر والوں کو کال کرنی ہے تو لمبی لمبی لائنوں میں لگ کے، اور صرف آواز سنتے تھے تو ان کے ماشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جاتی تھی. کچھ اداس ہو جاتے تھے، کچھ پیغام دینا ہوتا تھا. تو یہ پرانے زمانے کے ہے. آج کل تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا، ہر پل پل کی خبر ہمیں ملتی بھی ہے اور ہم دیتے بھی ہیں. تو زمانے کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں. تو لیکن ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں اخوت اور پیار محبت آپس میں رکھنا چاہیے. ہمارے پاس بہت ساری سہولتیں ہیں. وہ فرعون پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے، وہ بھی مر گیا ہے. کتنی طاقت والا انسان تھا اور کتنا تکبر تھا اس انسان میں، لیکن یہ ہے کہ آج وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ابھی بھی سدھر جائیں. ہم شاید فرعون سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں. جو سہولتیں اس کے پاس تھیں شاید اس سے زیادہ سہولتیں اب ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے. تو آئیے چلتے ہیں اوپر بھی دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کو.
یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ الادین کا چراغ کی طرح ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو مس کرنے سے کوئی جن نکل آئے، لیکن ایسا نہیں ہے، لیکن ہے یہ اسی طرح کا. اور یہ لٹو پڑا ہوا ہے، یہ خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے آپ بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے. آج کل بہت کرسٹل کے آتے ہیں، یہ پرانے زمانے کا بڑا خاص بنایا ہوا ہے. آئیے اوپر چلتے ہیں. ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو جلدی جلدی میں بتاتا ہوں. یہ پرانے زمانے کی یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کے اندر خانہ کعبہ تھا، اور یہ ہے وہ شیطان جس کو کینکریاں ماری جاتی تھی. وہاں پر بھی کوکو کولا لکھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ کوکو کولا آج سے نہیں ہمارے پیچھے پڑا ہوا، بہت پرانے زمانے کا ہے. یہ دیکھیں شیطان کے ساتھ وہ بھی ہے، تو نہ پیا کریں، صحت کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ شیطان جس کو کینکریاں ماری جاتی تھی. ابھی تو بہت آسان ہو گیا حج کرنا، اور یہ ان کے لباس ہیں پرانے، اور جو پہنا کرتی تھی خاتون. اور یہ ان کی آنکھوں سے، یہ دیکھیں ادھر سے دیکھیں، یہ دیکھیں ان کی آنکھیں نظر آتی تھی. اور یہ بھی ماشاء اللہ. اور باقی یہ ان کے برتن ہیں، یہ ان کا لباس ہیں. اور یہ اس طرح کی چیزیں، مطلب ایسے پہننا آنکھوں کے آگے، تو یہ بھی ہے. اور یعنی یہ وزنی آپ فیل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر پرانی رکھی ہوئی ہیں. اچھا یہ ایک شاپ ہے جی، تالے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر، اور پرانے زمانے کے آپ کو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ پرانے تالے تھے. اور یہ ساری، اور اس کے بعد یہ واکی ٹاکی. تو ہلو ہلو، بس جی کچھ ہونے والا ہے، جلدی سے خیر ہو جائے بس. تو یہ وہ ہے. اور یہاں پر یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی خاتون دھاگا بنا رہی ہیں. اچھا یہ جو چیز ہے، یہ میں یہ آپ کو جو دکھانے والا ہوں، یہ ہے کہ یہ دودھ کی کریم وغیرہ بنانے کے لیے، دوسری چیزیں بنانے کے لیے، یہ مشین کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا. یہ خیر اصل ہرن ہے، اور اس کو انہوں نے سیو کیا ہوا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دف بجانے کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو طلع البدر علینا کی یہ دف بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا گیا تھا. اور یہ بھی موجود ہیں. اچھا یہ ہے جی آب زمزم کے پرانے، جو ہم زمزم پینے حرم میں پڑے ہوتے تھے، اور یہ اس سے پرانا ہے. یہ ابھی بھی اس طرح کی موجود ہے. اچھا یہ پیمانے ہیں کسی بھی چیز کو تولنے کے لیے، دودھ وغیرہ کوئی بھی چیز وغیرہ، یا کوئی بھی چاول وغیرہ، یہ اس کے پیمانے ہیں، کلو، 1-2 کلو، 3 کلو، اور اس طرح کی چیزیں. یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا یہ جو ماڈل بنایا ہوا ہے، میں تھوڑا سا جلدی جلدی کر رہا ہوں کہ چیزوں کو. اور یہ ہے جیولرز کی شاپ ہے کوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس کے اوزار ہیں، جیسے ہمارے سنیارے کی شاپ کہتے ہیں. اور محل دہبی، یہ ہے جی اسکول، مدرسہ. اور ابھی بھی یہاں پر اسی طرح کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح کا وہ بتایا جاتا ہے. اور آئیے آپ کو ٹی وی پہ، ہاں یہ بورڈ ہے، اور یہاں پر استاد کھڑے ہو کے یہاں پر پڑھاتے ہیں اور بچوں کو سمجھاتے ہیں. اور یہ کلاس ٹیچر یعنی یہاں پہ استاد ہوتا ہے. یہ خیر یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آئیے آپ کو، یہ استاد کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. پہلے استاد علماء کرام عالم دین یہاں پر بیٹھا کرتے تھے. میرا خیال ہے میرا بیٹھنا زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بیٹھ رہا. تو یہاں پر آئے، یہ ہے جی، میں آپ لوگوں کو یہاں پر لے کے آیا ہوں. آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم یہ کوشش اور محنت جاری رکھیں گے. تو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور پھر ہم اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، کچھ چیزیں باقی ہیں. تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا، ضرور دیکھیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا. میں ادھر سے واپس آ گیا ہوں. اچھا یہ مجلس بنائی ہوئی ہے،
اس کے بیٹھنے کے تھے، اور یہ تھوڑے سے جب ماڈرن ہونا شروع ہوئے ہم لوگ یا یہ لوگ، تو یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد یہ ایک نجار کی شاپ ہے. نجار کی شاپ آپ کو دکھاتے ہیں. ہاں، یہ مین چیز جو دیکھنے والی ہے یہ ہے وہ زرہ جو جنگی لباس میں پہنی جاتی ہے. یہ ایک جالی ہے کہ تلوار اثر نہیں کرتی ڈائریکٹلی، اور یہ اس کی کیپ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ طریق شہداء پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی تھی. اور یہ خاتون ہے آٹی، یہ دیکھیں یہ گندم ہے پیس رہی ہے اور کام کر رہی ہے، اور یہ گدھ ہے دیکھیں اصلی والا ہے. میں جلدی جلدی سے فاسٹ آپ کو چیزوں کو دکھاتا ہوں. یہ نجار کی شاپ ہے، اس کو یعنی لکڑی کام کرنے کے لیے نا اس کے اوزار ہیں پرانے. اور یہ ہے آپ کو یہ دوسری چیزیں بنانے کے لیے، کیپس وغیرہ بنانے کے لیے. اور یہ ہے اور یہ شاپ ہے چمڑے کی، چمڑے کے بیگز وغیرہ بنانے کے لیے. اور یہ مجلس ہے، اور یہ آپ کو کچھ پرانی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. کم یہ ایک خیمہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ خیمے کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طرح رہتے ہیں. یہ ادھر بیٹھتے ہیں اور ادھر بیٹھتی ہے خاتون اور ایسے، اور ان کے پاس گاوا اور کھجوریں وغیرہ ہوتی ہیں. سب سے جو مین جو بات ہے یہ بتانے والی ہے کہ یہ خاتون کو آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ دلہن بھی ہو سکتی ہے. جو سفر کرتے تھے مکہ سے مدینے کی طرف یا کچھ اور سفر کے لیے جاتے تھے، تو اس طرح کی وہ جیسے ہمارے زمانے میں یا ہم سے پہلے وہ ڈولی وغیرہ ہوتی تھی دلہن کو لے کے جانا، اس کی شادی جب ہو جاتی تھی تو اس کو یہ اس کے لیے یہ یہاں پہ عرب میں ایسے استعمال کرتے تھے. خیر ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے. ایک آپ کو یہ مین چیز نظر آئے گی، یہ گیمز وغیرہ. بچے جو آج کل گیم کھیلتے ہیں شاید یہ نایاب ہو چکی ہیں یہ گیمز، اور وہ بھی گیمز تھیں تو بڑے شوق سے دیکھتے تھے. اور باہر سے جو کوئی آتا تھا تو وہ ہمارے لیے یہ خیمہ لگا ہوا ہے. یہ سیم خیمہ یہی ہے، اسی طرح کا خیمہ ادھر ہے. اور یہ باقی پرانی گھڑیاں ہیں اور الارم والی. اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ٹھنڈے پانی کو نوش کرنے کے لیے اس میں پانی ڈال دیتے تھے اور پانی کا استعمال. اور یہ وہی چیز ہے کہ جو زمین میں دبا کے کھانے کو سیو کیا جاتا تھا. اور یہ وہ پروجیکٹر ہے جو کہ نئے سینماز میں ہم فلمیں دیکھنے کے لیے، جو یہ وہ ریل بھی ہے اور یہ وہ چلتی تھی تو ہمیں ایک تصویر نظر آتی تھی. خیر یہ بھی انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے. تو یہ وہی چیز ہے. اور یہ جو پڑا ہوا ہے یہ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ بیت اللہ مکہ میں جو اللہ کا گھر ہے وہاں اسی مسجد میں جو پرانے لگے ہوئے تھے یہ اس کا ماڈل ہے. اور باقی یہ تصویریں ہیں بہت ساری، آرٹ ہے یہ پرانے زمانے کی. خیر یہ اس کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کا خیر حرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مسجد نبوی ہو سکتی ہے، بالکل یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. یہ اس کے مینار ہیں اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ. تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، خود بھی آ کے دیکھنا چاہیے. مدینے میں اگر آئے ہیں تو یہ فری میں ہے. اچھا یہ جو ہے مین چیز، یہ جو اوزار آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے وہ بناتے تھے رضائیاں وغیرہ. تو جیسے وہ پینجا وغیرہ لگانے کے لیے جو ہمارے پاس تو آج کل مشینز آ گئی ہوئی ہیں تو وہ بھی اب ختم ہو گئی ہیں. تو یہ پرانے زمانے کا وہ ہے. اچھا یہ جی ویلکم کرنے کے لیے ہے، دیکھنے میں ہی ایسا لگ رہا ہے اس کا لباس اور اس کے جو ماشاءاللہ اس کی صحت ہے تو اس لحاظ سے یہ ویلکم کر رہا ہے. یہ پرانی کرسیاں ہیں، یہ تو بہت ہی کوئی مزے کی کرسی لگ سکتی ہے. ایسے بیٹھ کے اور اس کو ایسے، اور یہ گاوا آپ کے ہاتھ میں. تو یہ خیر چیزوں کو خراب نہ کریے گا یہاں پر آتے.
نہ کوئی. یہ آپ دیکھیں وہ میوزک ریکارڈر چلانے کے لیے. اور یہ ہے جی پانی. ابھی بھی کئی علاقوں میں ہے پرانے یہ ادھر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پانی نکالنے کے لیے نلکا جس کو بولتے ہیں. اور یہ وہ استری ہے جو فرسٹ ٹائم استری لوگوں نے یہاں پہ کوئلے ڈال دیے جاتے تھے اور یہاں پہ اس کو بند کر کے. تو یہ پاکستان میں خاصی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ بجلی وغیرہ بہت مہنگی ہو گئی ہے اور وہ آتی بھی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں. ٹیلی گرام، اچھا یہ ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے جی. ہاں ہاں جی، یہ جی جو لکھا ہوا ہے نا یہ ٹیلی گرام ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے، 2 دفعہ کرنا ہے، 3 دفعہ کرنا ہے تو وہ کیا سمجھے گا کہ جیسے اس کو کہہ لیں کہ کوڈ ورڈ جیسے سائفر. جو ہمارا سائفر آیا ہوا تھا نا جس کا ہمارے پاکستان میں بہت ہے، وہ سائفر یہی اسی طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اب ہم سمجھیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے. وہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ دبایا ہے تو اس کا مطلب ہے الف، اور 3 دفعہ دبایا ہے تو اس کا مطلب ہے بے. تو اس طرح. تو جناب یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. ہم اوپر آپ کو ویوز دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور یہاں پر آنے کے لیے ایڈریس جو ہے آپ کو وہ ملک فہد روڈ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پہلے یو ٹرن کے ساتھ ہی آتا ہے. اور اس کے ساتھ جبل احد یہاں سے بالکل صاف ہے. تو اوپر چھت پہ چلتے ہیں، آپ کو جبل احد کا نظارہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کم